تو شیخ مرتضی انصاری نے کہا قبلہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرے پاس تو کوئی شے نہیں ہے اس وقت. کہا قبلہ ایسا کریں کہ یہ جو ہے نا آپ کے پاس وہ کوئی بندہ رکھ گیا 100 روپیہ جو بھی وہ امانت اس کی پڑی آپ وہ اٹھا کے خرچ کر لیں تو جب جو ہے وہ آئے گا تو اس وقت آپ اسے اتنے میں آپ کے پاس بھی کوئی نہ کوئی اتنے میں پیسے آ جائیں گے اسے واپس کر دیں گے ہم. تو شیخ مرتضی انصاری نے کہا یہ امانت ہے, امانت میں خیانت نہیں کر سکتا, میں اس میں تصرف نہیں کر سکتا. جیسا وہ 100 کا نوٹ دے گے اس کو میں نے ویسا ہی 100 کا نوٹ دینا ہے, واپس کرنا ہے, وہی نوٹ دینا ہے ویسا. میں اس کی وہ امانت کھول نہیں سکتا, اس میں تصرف نہیں کر. کئی بار زوجہ نے اصرار کیا, کئی بار قبلہ نے کہا نہیں کر سکتا. دوسرے دن قبلہ گئے حوضہ میں درس دینے کے لیے, تو طلباء کو درس جب دے چکے تو درس کے بعد ایک طالب علم اٹھا, کہا قبلہ میں نے رات کو ایک بڑا عظیم خواب دیکھا ہے, عجیب خواب, بڑا بھیانک خواب. قبلہ مرتضی انصاری نے پوچھا طالب علم سے کیسا خواب, کیا دیکھا بھائی تو نے خواب میں, کیا دیکھا ہے؟ کہا قبلہ میں نے رات کو شیطان کو دیکھا ہے, ایک دم اس کا رنگ کالا دھوں تھا, بڑی بھیانک ڈراؤنی اس کی شکل تھی. قبلہ میں نے کیا دیکھا, اس کے ہاتھوں میں اس کے گلے میں سنگل, اس کے پاس سنگل تھے, اس کے پاس رسے تھے, اس کے پاس رسیاں تھیں, اس کے پاس دھاگے تھے جو اس نے اٹھا رکھے تھے, زنجیریں تھیں اس کے پاس, بڑے بڑے زنجیر تھے لوہے کے, سنگل, رسے, رسیاں, دھاگے. قبلہ میں نے شیطان سے پوچھا کہ یہ تو بتائیے اتنے رسے, یہ سنگل, زنجیریں, یہ دھاگے تم نے کس لیے اٹھائے, ان سے کیا کرتا ہے؟ تو شیطان نے مجھے بتایا کہ میں جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پہ یہ رسے پھینکتا ہوں, یہ رسے ان کے لیے, ان کو گمراہ کرنے کے لیے, ان کو ڈال کے میں گمراہی کی طرف لے جاتا ہوں, جا کے جہنم میں پھینکتا ہوں, گمراہی کی جہنم میں. تو اس نے ایک ایک رسے کے بارے میں, بڑے بڑے زنجیر تھے لوہے کے, ان کے بارے میں مجھے بتایا. کہا, میں نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ کہنے لگا یہ جو بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں نا, بڑے بڑے جو اللہ کے ولی, یہ رسے سنگل میں نے ان کے لیے رکھے ہیں, ان کو میں یہ ڈال کے گمراہ کرنا چاہتا ہوں تو یہ رسے ان پہ ڈالتا ہوں, ان پہ پھینکتا ہوں. میں نے پوچھا یہ رسیاں, تو بتاتا ہے, مجھے بتایا اس نے کہ یہ رسیاں جو ہیں یہ چھوٹے موٹے جو ہیں, چھوٹے موٹے جو مومن مسلمان ہیں, یہ رسیاں ان کے لیے. میں نے پوچھا یہ سائیں دھاگے کس کے لیے ہیں, یہ دھاگے کس کام کے, یہ دھاگے جو انگلی پہ تم نے لپیٹے ہوئے, یہ دھاگے کن کے لیے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ دھاگے جو ہے نا, یہ دھاگے عورتوں کے لیے ہیں, یہ دھاگے عورتوں پہ, اتنی کچی عورتیں ہوتی ہیں ان پہ میں دھاگے پھینکتا ہوں, دھاگوں سے ان کو کھینچ کے لے جاتا ہوں گمراہی کی طرف. قبلہ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا رسہ تھا. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا شیطان یہ بتا, یہ تیرے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا رسہ, یہ رسہ کیسا ہے, یہ کیوں ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا ہوا رسہ یہ کیسا ہے؟ تو شیطان نے مجھے بتایا کہ کل یہ ٹوٹا ہوا رسہ یہ کل میں نے تیرے استاد شیخ انصاری پہ پھینکا تھا. ہر دفعہ وہ میرا یہ رسہ توڑ کے نکل گیا تھا, اس نے ہر دفعہ میرے اس رسے کو کاٹ دیا تھا. اب دیکھیں, اب یاد کریں, یہ کس وقت شیطان شیخ انصاری پہ رسے ڈال رہا تھا, اور ہر دفعہ شیخ انصاری نے شیطان کے پھینکے گئے رسے کو کاٹ کے رکھ دیا جب ان کی بیوی ان کو کہہ رہی تھی کہ بلا خرچ کر لیں, کہ بلا جب پیسے آ جائیں گے دے دیے جائیں گے, آج نہیں ہے تو کیا ہے, یہ خرچ کر لیں. اور قبلہ
نے ہر دفعہ اپنی زوجہ سے کہا یہ امانت ہے، امانت، اس میں خیانت نہیں کر سکتا. تو شیطان نے کہا یہ ہے وہ ٹوٹا ہوا رسہ جو کل میں نے ہر دفعہ شیخ انصاری پہ ڈالنا چاہا ہے اس کے قدموں میں، لیکن شیخ انصاری ہر دفعہ میرے رسے کو توڑ کے نکل گیا، میرے رسے کو کاٹ کے نکل گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے آل محمد کا شیعہ. آل محمد کا شیعہ ایسا ہے کہ جس کو شیطان رسے ڈال لے تو شیعہ وہ ہوتا ہے جو شیطان کے ڈلے ہوئے رسے توڑ کے نکل جائے، کاٹ کے نکل جائے، وہ شیعہ ہے. نہ کہ اس کے رسوں میں بزدلوں کی طرح بزدل بن کے اس کے رسوں میں جکڑ جائے اور وہ اسے کھینچ کے لے کے جا کے گمراہی کی جہنم میں پھینک دے. شیعہ وہ ہے آل محمد کا جو شیطان کے رس سے توڑ دے، کاٹ دے. اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں ہاں، اللہ اکبر. تو مولا باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ. ان کے پاس جو ان کے قوم قبیلے والے جو ان کے پاس چیزیں لا کر رکھتے ہیں، اپنی عزت ناموس ان کے حوالے کر جاتے ہیں، تو وہ اس میں چاہے مال ہو چاہے عزت ناموس ہو اس میں وہ خیانت نہیں کرتے، وہ امین ہوتے ہیں. اللہ اکبر. لوگوں کی عزت ناموس کے بھی وہ امین ہوتے ہیں اور لوگوں کے اموال کے بھی، چیزوں کے بھی، اموال کے ہر شے کے وہ کیا ہوتے ہیں؟ امین ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں اب جو ہے نا، اب سنیں کان کھول کے اور کان دھر کے، اب سنیں جو بات اب چھڑنے والی ہے، آگے بیان ہونے والی ہے. اب جب جابر جو ہے نا، مولا کے صحابی جابر جوفی، جب وہ یہ ساری باتیں سنتے رہے، ایک ایک مولا باقر علیہ السلام بیان کرتے گئے اور وہ سنتا گیا. یہ جابر ہمارے شیعہ وہ جو ان میں خضوع پایا جاتا ہے، ان میں خشوع پایا جاتا ہے، وہ متقی ہوتے ہیں، وہ اللہ کی معصیت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان میں خضوع خشوع پایا جاتا ہے، وہ امانت دار ہوتے ہیں، وہ اللہ کا کثیر ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نماز کے پابند، وہ روزوں کے پابند، وہ والدین کی ساتھ نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے پڑوسیوں کا دھیان رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ فقراء و مساکین غرباء اور یتیموں کا کیا ہے آسرا ہوتے ہیں، ان کے مددگار ہوتے ہیں، ان کی ڈھارس ہوتے ہیں. وہ جب بھی بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں، ان کی زبان سچی ہوتی ہے، ہمیشہ سچ کہتی ہے. تلاوت القرآن، وہ ہمیشہ قرآن کے وہ کیا ہیں؟ قرآن کے قاری ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرنے والے ہوتے ہیں. وہ اپنی زبانوں کو کیا ہے؟ روک کے رکھتے ہیں کہ کسی کی برائی ہو، لوگوں کی برائی کرنے سے وہ اپنی زبانوں کو بچا کے رکھتے ہیں. جب بھی وہ بولتے ہیں دوسروں کے بارے میں وہ خیر کہتے ہیں، اچھائی کہتے ہیں، بہترین کہتے ہیں. اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ اپنے قبیلے والوں کے اموال کی، ان کی عزت ناموس کی ہر چیز کی، ان کی جو ان کے پاس چیزیں ان کے قوم قبیلے والے رکھتے ہیں، وہ ان کے کیا ہوتے ہیں؟ امین ہوتے ہیں. امین ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ امین ہوتے ہیں اپنے قبیلے والوں کے. اب جب جناب جابر جوفی نے یہ ایک بات سنی کہ مولا تو فرما رہے ہمارے شیعہ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے شیعہ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے شیعہ ایسے ہوتے ہیں، ان میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں ہمارے شیعہ. تو جناب جابر جوفی ایک دم مولا باقر کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یبنا رسول اللہ، مولا ایک منٹ مولا ایک منٹ. مولا جناب جابر جوفی کیا کہتے ہیں؟ مولا ما نعرف احدا بهذه الصفة. اللہ اکبر. تو جناب جابر جوفی کہتے ہیں کہ مولا یہ جن باتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جن صفتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے شیعوں کی صفتیں ہیں، مولا اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب جابر جوفی کہتے ہیں مولا ہم میں سے تو پھر ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ صفتیں پائی گئی ہیں. ہائے 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 ہائے. دیکھیں روایت کے جملے دیکھیں، ما نعرف، میں نے نہیں دیکھا، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پہچانتے، احدن، کسی ایک کو نہیں، کسی ایک کو بھی، بہذہ الصفہ، یہ جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں،
کہ وہ ان باتوں کے پابند ہیں، پابند وہ شیعہ ہمارے، وہ ان میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایک بھی ہے، اس کا مطلب یہ جناب جابر جوفی وہ میجورٹی، اب ایک دکا تو ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو ہر ایک دکا تو ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو بہر جو اکثریت ہے آپ کے ماننے والوں کی، ان میں یہ صفتیں ہیں، جو میجورٹی ہیں ان میں یہ صفتیں نہیں دیکھی جا رہی۔ مولا جی جو باتیں آپ فرما رہے ہیں، جو صفتیں آپ بیان کر رہے ہیں، یہ تو باتیں کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے جابر خبردار، لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل ان يقول احب عليا صلوات الله عليه واتولاه فلو قال انی احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورسول اللہ خیر من علی ثم لا يتبع سیرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه ما نفعه حبه إياه شيئا